الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام بزرگوں، ਭਰਾਵੋ, ਦੋਸਤੋ، ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ کہ رمضان دا اور دعا دا آپس دے وچ کی تعلق ہے۔ جدوں اسی قرآن پاک دیاں آیتاں دیکھدے ہاں جنہاں آیتاں دے وچ اللہ نے رمضان المبارک دے حکم بیان کیتے ہن، سورہ بقرہ دے وچ تاں اونا حکماں دے وچ اللہ نے دعا دی آیت لے کے آئے اللہ پاک، یعنی کہ قرآن پاک دے وچ پہلا بھی رمضان دے حکم، بعد دے وچ بھی رمضان دے حکم، لیکن بچارلے گب دے وچ اللہ پاک درمیان دے وچ اللہ پاک دعا دا حکم، دعا دیاں آیتاں لے کے آئے ہیں۔ تا اس تو قرآن دے مفسرین نے کی نقطہ بیان کیتا ہے کہ رمضان دا اور دعا دا آپس دے وچ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ رمضان دے وچ روزے دی حالت دے وچ انسان نو خوب تر خوب اپنے رب تو دعا کرنی چاہیے ہے، جو کہ دعا اللہ پاک قبول کر دے ہیں۔ 185 نمبر آیت، 186 نمبر آیت، 187 نمبر آیت اور اسی طرح 184 نمبر آیت، یہ ساریاں آیتاں جڑیاں ہیں کس دے تعلق دے نال نے؟ سورہ بقرہ دے وچ رمضان دے تعلق دے نال نے، جس دے وچ رمضان دے مسئلے، رمضان دے حکم بیان کیتے گئے نے، لیکن درمیان دے وچ دعا دے بارے دسیا گیا ہے۔ تا اس تو پتہ چل رہا ہے کہ رمضان اور دعا دا آپس دے وچ گہرا تعلق ہے۔ اور حدیث دے وچ آندا ہے کہ 3 لوگ جنہاں دی اللہ دعا رد نہیں کردے ہیگے، وہ 3 لوگ کون نے؟ اگر باپ اپنی اولاد دے حق دے وچ دعا کردا ہے، وہ دی دعا قبول ہوندی ہے۔ اور اسی طرح روزے دار جدوں اللہ تو دعا کرتا ہے، وہ دی دعا قبول ہوندی ہے۔ اور اسی طرح ہی مسافر جو کہ سفر دی حالت دے وچ ہے، جدوں اللہ تو دعا کرتا ہے، وہ دی دعا قبول ہوندی ہے۔ اس حدیث دے وچ کی دسیا گیا کہ روزے دار جدوں اللہ تو دعا کرتا ہے، وہ دی دعا اللہ پاک رد نہیں کردے۔ عام طور دے اوپر یہ گل کہی جاندی ہے کہ جس وقت افطاری دا وقت ہوندا ہے، اس وقت اللہ دعا قبول کردے ہیں۔ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ پورا دن اللہ پاک روزے دار دی دعا قبول کردے ہیں۔ جدوں انسان نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھن تو لے کے روزہ کھولن تک اللہ رب العزت روزے دار دی دعا قبول کردے ہیں۔ تا اس تو کی پتہ چلتا ہے کہ سانو خوب تر خوب روزے دی حالت دے وچ اللہ تو دعا کرنی چاہیے ہے۔
بہت ہی اہم ترین گل میں تھوڑے سامنے رکھن دی کوشش کردا ہاں کہ رمضان دے مہینے دے وچ اسی روزے دی فضیلت اس دی اہمیت دے بارے گل کردے ہاں، نماز تراویح دی گل کردے ہاں، اعتکاف جو کہ آخری عشرے دے وچ ہوندا ہے اعتکاف دی گل کردے ہاں، اس دی اہمیت اس دی فضیلت دی گل کردے ہاں، شب قدر دی گل کردے ہاں، صدقہ فطر دی گل کردے ہاں، زکوٰۃ دی گل کردے ہاں، قرآن دی تلاوت دے بارے گل کردے ہاں، یہ ساریاں سب دی اہمیت سب دی فضیلت بیان کی جاندی ہے، لیکن اگر نہیں بیان کی جاندی تو دعا دی فضیلت نہیں بیان کی جاندی۔ کیوں؟ جدوں کہ دعا رمضان دی اہم ترین عبادتاں دے وچوں ایک عبادت ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہے ہاں صحیح کہہ رہے ہاں کہ جنہ اسی اہتمام جنہ اہمیت جنہ زور اسی ہور عبادتاں دے اوپر کردے ہاں جو میں نے گنائیاں ہن روز دعا دے تعلق دے نال او گل بات او فضیلت نہیں بیان ہوندی ہے۔ اس دی وجہ کی ہے کہ اسی جتھے اسی پراپر طور دے اوپر رمضان دے جو احکامات بیان ہوئے نے انہوں نے پراپر طور پر سمجھا نہیں ہے، کیونکہ اگر اسی پراپر طور پر سمجھ لیں پورے طور پر رمضان دے احکامات نو سمجھ لیں تو نال ہی دعا نو بھی اسی سمجھ لیں، کیونکہ دعا اور رمضان دا آپس دے وچ بہت گہرا تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا منگن نو اسی عبادت نہیں سمجھتے، اسی عبادت نہیں سمجھتے جدوں کہ دعا منگنا عبادت ہے۔ دعا منگنا عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، نیک اعمال کرنے عبادت ہے، اسی طرح ہی اللہ تو دعا منگنا بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت تو باہر نہیں ہے۔ اسی سوچتے ہاں کہ اگر اسی دعا منگاں گے اللہ تو کوئی اپنا کم کر رہے ہیں، اپنی لوڑ پوری کر رہے ہیں، اس دا عبادت نال کی تعلق نہیں، یہ غلط بات ہے۔ جدوں کہ دعا منگنا اللہ تو انسان منگدا اپنے واسطے ہے اللہ تو، لیکن پھر بھی وہ عبادت ہے، دعا منگنا عبادت ہے۔ فرمایا قرآن نے ان دعا ہو العبادہ، حدیث دے وچ آندا ہے ان دعا ہو العبادہ، بے شک دعا ہی عبادت ہے، دعا منگنا عبادت ہے۔ اور دعا دی اہمیت اس دی مہتتا دے تعلق دے نال حدیث دے وچ آندا ہے، دعا دی فضیلت اس دی اہمیت کی ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعا، اللہ دے نزدیک عظیمت والی مہان چیز کوئی نہیں ہے دعا تو علاوہ۔ اللہ دے نزدیک اگر کوئی اہم ترین اور مہان کوئی چیز ہے، کوئی عبادت ہے تو وہ کی ہے؟ وہ دعا ہے۔ اور حدیث دے وچ آندا ہے کہ جدو انسان دعا منگدا ہے اللہ تو وہ دعا انسان نو فائدہ پہنچاؤندی ہے۔ کس دے وچ فائدہ پہنچاؤندی ہے؟ مصیبتاں، پریشانیاں، غم، تکلیف دے وچ اگر انسان گھریا ہویا ہے تو دعا اس نو فائدہ پہنچاؤندی ہے۔ اور ایتھے تک کہ اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف انسان نو بعد دے وچ آنی ہے اس تو بھی دعا فائدہ پہنچاؤندی ہے۔ جو موجود پریشانیاں ہن اس تو بھی دعا فائدہ پہنچاؤندی ہے، اور جو کوئی پریشانیاں مصیبتاں انسان دے اوپر نہیں آئیاں ہجے لیکن بعد دے وچ آنیاں ہن، اگر انسان دعا کردا رہندا ہے اس دعا دی برکت دے نال تو وہ بعد والیاں مصیبتاں بھی اللہ پاک ٹال دیندے ہن، وہ بھی انسان دے اوپر نہیں آندیاں ہن۔ دعا اللہ نو پسند ہے، دعا عبادت ہے۔ اور فرمایا فعلیکم عباد اللہ بالدعا،
اے اللہ دے بندیو اس کر کے دعا نو لازم پکڑ لو. کیوں لازم پکڑ لو؟ کیونکہ دعا موجودہ پریشانیاں اور بعد چ آن والی پریشانیاں نو دور کر دیے. اس لیے دعا نو لازم پکڑ لو. دعا منگیا کرو, دعا نو چھڈیا نہ کرو. دعا منگو اللہ تو, اللہ دے اگے ہاتھ پھیلاو, اللہ نو اپنی ضرورتاں دسو, اللہ تو عافیت منگو, سلامتی منگو اللہ تو. اور اسی طرح حدیث دے وچ آندا ہے کہ جو انسان اللہ تو دعا نہیں منگدا اللہ او دے اوپر غصہ ہوندے ہیں. جو انسان اللہ تو دعا نہیں منگدا اللہ اس دے اوپر غصہ ہوندے ہیں. اگر اسی دنیا دے لوگاں تو کوئی چیز منگدے ہاں, دنیا دار لوگاں تو انساناں تو کوئی لوڑ منگدے ہاں, کوئی ضرورت ہو انہاں نوں دسدے ہاں, تو ایک بار ضرورت پوری کر دیں گے, دو بار ضرورت پوری کر دیں گے, لیکن تیسری بار غصہ اختیار کر دینا ہو. انہوں نے برا لگتا ہے کہ یہ تو کم ہی منگنا ہے, یہ انسان تو بس منگتا ہی رہتا ہے, یہ تو کم ہی یہی ہے. دنیا والے غصہ کرتے ہیں جدوں کہ اللہ رب العزت اگر اللہ تو کوئی دعا نہیں منگتا, اپنی لوڑاں پریشانیاں نہیں منگتا, دور کرن دی دعا نہیں منگتا, تو اللہ غصہ ہوندے انہاں دے اوپر. تمام نبیاں نے اللہ تو دعائیں منگیاں, سارے نبیاں نے اللہ تو دعائیں منگیاں. دعا دی اہمیت دے تعلق دے نال اللہ نے جدوں سب تو پہلے انسان آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے, آدم علیہ السلام تو غلطی ہوگی, اللہ نے منع کیتا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہ جائیو, لیکن آدم علیہ السلام اس درخت کے نیڑے چلے گئے, جہدے کر کے انہوں نے کپڑے اتر گئے, اور اللہ نے حکم دیتا کہ جاؤ دنیا دے وچ جا کے رہو. پہلا آدم کتھے تھے؟ آسماناں دے اوپر تھے. جاؤ جا کے دنیا دے وچ رہو ایک وقت تک. تو اس وقت اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو جیڑی عبادت سب تو پہلا دسی, سب تو پہلا سکھائی اللہ نے آدم علیہ السلام نو عبادت, وہ کی تھی؟ وہ دعا تھی. آدم علیہ السلام نو سب تو پہلا جو عبادت اللہ نے سکھائی وہ دعا تھی. اللہ نے سکھایا آدم علیہ السلام نو کہ تو اپنے رب تو دعا منگ, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب, اے میرے پالنہار, میں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیتا ہے. جدو انسان گناہ کرتا ہے اپنے آپ دے اوپر ظلم کرتا ہے, کیونکہ اس نو خود ہی بھگتنا پؤ گا اس دا انجام. اے ربنا, اے میرے رب, میں نے اپنے آپ دے اوپر ظلم کیتا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تے نے مینوں معاف نہ کیتا, وَتَرْحَمْنَا, میرے اوپر رحم نہ کیتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, میں خسارے والیاں دے وچوں, میں گھاٹے والیاں دے وچوں ہو جاؤں گا. تا مقصد کیا بیان کرن دا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ نے جیڑی عبادت سب تو پہلا سکھائی. آدم کون تھے؟ سب تو پہلے انسان, نبی, جو کہ نبی بنا کے اللہ نے بھیجے, سب تو پہلے انسان, اور سب تو پہلے نبی اور سب تو پہلے انسان نو سب تو پہلا کی سکھایا جا رہا ہے؟ دعا. سب تو پہلا دعا سکھائی جا رہی ہے. دعا کینوں کہندے ہیں؟ دعا دا مطلب کی ہے؟ دعا کہندے ہیں پکارنا, بلاونا, پکارنا اور بلاونا اور اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک تا انسان, ایک تا عام انسان گلاں باتاں کردا ہے دوسرے نال, لیکن دعا دے وچ کی ہوندا ہے؟ دعا انسان اللہ دے نال اس انداز دے وچ کردا ہے کہ وہ چاہندا, انسان چاہندا کہ میں اللہ نو اپنی طرف کھچ لواں, میں اللہ نو اپنی طرف متوجہ کر لواں, میں اللہ دی رحمت نو, اس دے فضل نو, اس دے کرم نو لے لواں. اللہ دا دھیان میں اپنے, اللہ دا دھیان, اللہ دی رحمت میں اپنے ول کھچاں. میں مجبور ہاں, میں لوڑ مند ہاں, میں پریشان ہاں,
ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਮੁਤਵੱਜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਆ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? کہ جدو انسان دعا منگے تو سب تو پہلا اللہ دی بڑائی بیان کرے، اللہ دی تعریف بیان کرے، اور اس تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود و سلام پیش کرے، درود پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر، اور اس تو بعد اپنی دعا منگے اللہ تو، اپنی ضرورت اپنی حاجت اللہ دے مورے رکھے، پھر وہ دعا قبول ہوندی ہے۔ ایک انسان آیا، حدیث دے وچ آندا ہے کہ ایک انسان آیا، آ کے اس نے فٹافٹ نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد اس نے اللہ تو دعا منگن لگ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انسان، تینے دعا منگن دے وچ جلدی اختیار کیتا ہی ہے، تینے دعا منگن دے وچ جلدی تینے دعا اختیار اجرت بازی جلدی تینے اختیار کیتی ہے دعا منگن دے تعلق دے نال۔ اور اس تو بعد ایک دوسرا انسان آیا، انہیں نماز پڑھی، نماز پڑھن تو بعد اس نے اللہ دی بڑائی بیان کیتی، اللہ دی تعریف بیان کیتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر درود بھیجیا، اور اس تو بعد اللہ تو دعا منگی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری دعا قبول ہوگی۔ تو دعا دی قبولیت واسطے کی ضروری ہے کہ انسان پہلا اللہ دی بڑائی بیان کرے، اللہ دی تعریف بیان کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا منگے، پھر اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی دعا جدو انسان دعا منگے اللہ تو یقین دے نال منگے، یقین دے نال کہ میں اللہ تو دعا منگدا ہاں، میری اللہ دعا قبول کرن گے۔ اللہ دے اوپر یقین ہونا چاہیے ہے، ڈگمگاؤندے ایمان دے نال نہیں دعا منگنی چاہیے۔ ڈگمگاؤندے ایمان نال اگر انسان دعا منگو گا، شک و شبہ دے وچ دعا منگو گا، تو ایسی دعا قبول بھی نہیں ہوندی اللہ دے ہاں۔ یقین ہوے اللہ تو کہ میں جڑی دعا منگوں گا وہ قبول کرن گے اللہ، اور اللہ دی طرف دھیان لگا کے، اللہ دی طرف متوجہ ہو کے انسان اللہ تو دعا منگے۔ کیونکہ اگر غفلت دے نال، سستی دے نال دعا منگو گا انسان، تو ایسے غفلت والے دل دی، ایسے غفلت والے سستی والے انسان دی اللہ دعا قبول نہیں کر دے۔ اور اسی طرح ہی دعا دے وچ اللہ دے مورے ہاتھ اٹھانا، اللہ دے اگے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنا۔ حدیث دے وچ آندا ہے کہ جدو انسان اللہ دے مورے ہاتھ چک کے دعا منگدا ہے، تو اللہ کہندے ہن کہ اللہ پاک حیا کرن والے ہن، اللہ پاک حیا کا اللہ پاک شرم کرن والے ہن، شرم آندی ہے اللہ نو، اور اللہ پاک سخی ہن کہ جدو کوئی بندہ اللہ دے مورے ہاتھ پھیلاوندا ہے، اللہ نو اس نو خالی ہاتھ موڑدے ہوئے حیا آندی ہے، شرم آندی ہے۔ اللہ سخی ہن، تو اللہ تو دعا منگنی چاہیے ہے ہاتھ چک کے۔ اور کچھ ایسے کلمات، کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے جملے اور ایسے بول جیدے راہیں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں۔ وہ کی نہیں کہ اگر انسان اللہ نو واسطہ دندا ہے، اگر انسان اللہ نو واسطہ دندا ہے، کس چیز دا واسطہ دندا ہے؟ اللہ دے اچھے اچھے ناماں دا واسطہ، وسیلہ دندا ہے، تو اللہ پاک اس دعا قبول کرتے ہیں۔ مثال دے طور دے اوپر حدیث دے وچ آندا ہے کہ جو انسان کہندا ہے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تے تو منگدا ہاں، اے اللہ میں تے تو منگدا ہاں بانک انت اللہ، کیونکہ تو اللہ ہے، تو عبادت دے لائق ہے، عبادت تیری ہو، کسی اور دی عبادت نہیں ہونی۔ اے اللہ میں تے تو منگدا ہاں کیونکہ تو اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے گا، الاحد الصمد، تو اکلا ہے، تو بے نیاز ہے، صمد بے نیاز،
بے پرواہ سب نو اللہ دی لوڑ ہے, اللہ نو کسی دی لوڑ نہیں ہے گی. تو اکلا ہے, تو بے نیاز ہے. الذی لم یلد ولم یولد, تو وہ ہستی ہے نہ تینو کسی نے پیدا کیتا ہے نہ تو کسی تو پیدا ہوئے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, اور نہ ہی تیری کوئی برابری دے. جدو انسان اللہ نو کہندا ہے کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے, تو اکلا ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے. حی مطلب ہمیشہ زندہ رہن والا, قائم دائم. اے اللہ میں تینوں واسطہ دنا ہاں تیرے حی ہون دا, تیرے قیوم ہون دا, تیرے احد ہون دا, اکلا ہون دا, بے نیاز سمد, تو سمد ہے, بے نیاز ہے, میں تینوں واسطہ دنا ہاں اللہ میری دعا قبول کر. تو اللہ پاک کہندے ہن کہ جو بھی انسان اللہ نو انہاں نام دے راہیں پکاردا ہے, الذی اذا سئل به اعطا, جس انسان نے اللہ دے انہاں ناماں دے راہیں منگیا اس نو دتا گیا. وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اجابا, جس نے بھی اللہ دے انہاں ناماں دے راہیں اللہ تو دعا کیتی او دی دعا قبول کیتی گئی. تا میں یہ گل کہنا چاہتا تھا کہ رمضان دا اور دعا دا آپس دے وچ گہرا رشتہ ہے, اس نو بھولنا نہیں چاہیے ہے. ہر روز روزے دی حالت دے وچ اللہ تو کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ دعا منگنی چاہیے ہے. دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دعا کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے دعا کہ انسان کو کوئی پریشانی ہے تدھی دعا منگے. اگر اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا دعائیں نو دیکھیے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگتے تھے, تو دنیا دا اور آخرت دا خزانہ ہے انہاں دعائیں دے وچ. انسان ادے اپنے اخلاق اور کردار دے لئی, دنیا دی خیر اور بھلائی دے لئی, آخرت دی خیر اور بھلائی دے لئی, جنت دے لئی, جہنم تو بچن دے لئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں منگتے تھے اللہ تو سانو بھی دعائیں منگن دا اہتمام اللہ تو کرنا چاہیے ہے. خاص طور دے اوپر روزے دی حالت دے وچ اللہ دی بڑائی بیان کرنی چاہیے ہے. روزے دی حالت دے وچ یہ حکم ہے قرآن دا کہ تھونوں اللہ نے روزے رکھن دی توفیق دیتی ہے, تھونوں اللہ نے روزے رکھن دی ہدایت دیتی ہے. تسی اس ہدایت دے اوپر اللہ دا شکر, اللہ دی بڑائی بیان کرو. اٹھ دے, بیٹھ دے, چل دے, پھر دے, کی کرنا چاہیے ہے؟ اللہ دی بڑائی بیان کرنی چاہیے ہے. کثرت دے نال اللہ دی بڑائی بیان کرنی چاہیے ہے, اور کثرت دے نال انسان اللہ تو دعا منگے. کیویں منگو گا دعا انسان اللہ تو؟ اپنا ایک وقت مقرر کر لوے کہ روزے تو آدھا گھنٹہ پہلا یا گھنٹہ پہلا میں اللہ دے یہاں بیٹھ جوں گا, اللہ دے مورے بیٹھ جوں گا اور اللہ دی بڑائی بیان کروں گا, اللہ دی تعریف بیان کروں, تسبیح کروں گا, اور اس تو بعد پھر میں دعائیں منگوں گا اللہ تو. اگر انسان کر سکتا ہے تو دعائیں دی کتاب چک لوے, دعائیں دی کتاب چک لوے, ہر جگہ موجود ہوندی ہے, اور وہ دعائیں پڑھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تو منگیاں, خیر, بھلائی, عزت, عافیت, سکون, غم اور فکر تو چھٹکارا, اخلاق اور کردار دی بہتری دی دعائیں انسان اللہ تو منگے. تا اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان دے مہینے دے وچ سانو اللہ تو زیادہ دعا منگن دی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.